اس کے بعد ہم ایک ایسی خاتون کی طرف چلتے ہیں جس کی ساری کائنات کے، ساری دنیا کے، اس سارے عالم کے جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے اولاد ہیں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ ہاں، ماں حوا علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم. آپ لوگوں کو پتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کے بعد ان میں روح دوڑائی گئی. روح جب دوڑائی گئی اس کے بعد میں ان کو جنت میں رکھا گیا. جنت کی سیر کرنے لگے، جنت میں چاروں طرف گھومنے لگے. جہاں جاتے جس پھل کی خواہش کرتے وہ پھل سامنے آ جاتا. جب بھوک لگتی تو کچھ بھی کھا لیتے. ہاں، نہ کہیں بدبو آتی، نہ کوئی کچھ غلط نظر آتی، کیونکہ ساری جنت جو ہے وہ خوبصورت ہی خوبصورت ہے. ہر جگہ صرف خوشبو ہی خوشبو ہے. جنت کی مٹی، جنت کی جو پودے کیا بولتے ہیں اس کو، ہریالی، وہ کیسر، اور جنت کی مٹی کستوری. وہاں کی دیواروں میں کستوری اور مشک و عنبر کے لیپ لگائے ہوئے، اتنی خوشبو سے مہکتی ہوئی وہ جنت. ساری جنت میں ٹہلتے رہے. تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، کون سی پسلی سے؟ بائیں پسلی سے ماں حوا کو پیدا کیا. ماں حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. پھر ان دونوں میں نکاح کروایا. ان دونوں میں نکاح کیا تو تب پھر آدم علیہ السلام وہاں پر جنت میں رہنے لگے. اب جنت میں رہنے کے بعد کبھی انہوں نے کہا نہیں کہ مجھے اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ اب یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اس طرح ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ وہ بغیر لائف پارٹنر کے جی نہیں سکتا. عورت کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے اور مرد کے لیے عورت کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت جنت میں آدم علیہ السلام اکیلے نہیں رہتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کا انتظام کیا ہے نا. تو سوچو وہاں بعد میں، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے جنت میں بور ہو رہا، جنت میں میرا دل نہیں لگ رہا. پھر تو ایسا ہوا کہ شیطان کو ہی جلن ہوئی ہے نا. شیطان کو ہی جلن ہوئی. شیطان نے ہی حسد کیا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، اتنے سال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، میں نے فرشتوں کی معلمی کی ہے، میں فرشتوں کا استاد رہا، میں نے فرشتوں کو پڑھایا ہے، فرشتوں کو درس دیا ہے. اتنے سال، کروڑوں سال، لاکھوں سال اللہ تعالیٰ کی میں نے عبادت کی ہے. زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو اللہ کو. اتنی عبادت کیا شیطان نے، پتہ ہے آپ کو. لیکن صرف آدم علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کی. آدم علیہ السلام کو اہمیت نہیں دی، آدم علیہ السلام کی عزت نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو ملعون قرار دے دیا. اس کا نام عزازیل سے ابلیس رکھ دیا گیا. عزازیل سے اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا. جن کی ذات سے ہے عزازیل، معلوم ہے آپ کو ذات کون سی ہے اس کی؟ جنوں کی ذات سے ہے وہ. اور اس کی عبادتوں کے عوض اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا، ملائکہ کا کیا بنا دیا تھا؟ استاد بنا دیا. یعنی ان کو وہ پڑھاتا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا. پھر اس نے جلن سے، حسد سے کیا کیا؟ حضرت حوا کو بہکا دیا. اس کو بہکایا. اب یہ ایک بات دیکھو، جو نیچرل چیز ہے، جو قدرتی چیز ہے، اس کو تم کو ماننی پڑے گی. اصل ہے آدم علیہ السلام. اصل کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ان کی بائیں پسلی سے بنائے گئے کون؟ حضرت حوا. اللہ تعالیٰ نے یہ یقیناً، ہم آج مہیلا دیوس منا رہے ہیں، ہم خواتین کا دن منا رہے ہیں، یہ حقیقی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی، یہ بات تمام دنیا کو ماننی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی بنسبت عورت کو نازک بنایا ہے. عورت میں نزاکت رکھی ہے. عورت کو مرد کی بنسبت عقل میں بھی کم ہے نا، مرد کی بنسبت طاقت میں بھی کم. یہ اللہ تعالیٰ نے نازک بنایا. اسلام ایک سچا اور حقیقی اور قدرتی اور فطری مذہب ہے. اسلام سچی بات بتاتا ہے، اس میں جھوٹ کی بالکل گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی جو بنیادی کتاب ہے وہ قرآن ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ بلند مرتبہ، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. لا ریب فیہ،
जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है, मतलब इसमें शक जर्रा बराबर भी नहीं है। और वो कुरान ही कहता है, बिलकिस्त की बात कहता है, कुरान किस्त की बात करता है। किस्त बिलकिस्त के मानी होते हैं इंसाफ। और इंसाफ ऐसा नहीं होता कि ये लड़का है मैं भी लड़का हूँ, क्या है ये लड़का है मैं भी लड़का हूँ, 50 किलो का एक थैला है, 25 किलो उसके सर पे दे दो, 25 किलो मेरे सर पे दे दो, ये इंसाफ है क्या? ये इंसाफ है क्या? मतलब 25 किलो, ये तो बराबर इंसाफ है ना भाई। इंसाफ का लग रहा है कि नहीं 25 किलो मेरे सर पे दो, 25 किलो उसके सर पे दो, हम दो है ना, दोनों की मर्द है ना। ये इंसाफ दिखाई देता है, लेकिन असल ये इंसाफ नहीं होता, ये उस पर जुल्म है। वो उठा सकता है 25 किलो, तो ये उस पर जुल्म हुआ ना। ठीक ऐसे ही ये मर्द है, ये औरत है ना। ऐसे एक और चीज देखो, एक गधा है एक हाथी है, गधा है और हाथी है, 10 कुंटल का वजन, 10 कुंटल का क्या है वजन। बोले इंसाफ करो, 5 कुंटल हाथी के पीठ पे रख दो, 5 कुंटल गधे के पीठ। गधा क्या होगा, दब के मर जाए। मतलब उसके ऊपर गधे पर जुल्म हो रहा है ना, उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा, उसकी इस्तेदाद से ज्यादा उसके ऊपर वजन डाल दिया जा रहा है। लेकिन दिखाई क्या दे रहा है, देखने में क्या दिख रहा है, इंसाफ हो रहा है। देखने में क्या दिख रहा है, इंसाफ हो रहा है। ये गलत बात है। तो कुरान जो है ना वो बिलकिस्त की बात करता है, कुरान इंसाफ की बात करता है। इंसाफ कैसा इंसाफ, ये नहीं जैसे कुरान ने कहा है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हमने किसी भी नफ्स पर उसकी जान से ज्यादा बोझ नहीं डाला, ये है इंसाफ। हमने किसी नफ्स पर उसकी जान से ज्यादा बोझ नहीं डाला, मतलब वो जितना बर्दाश्त कर सकता है खुशी भी उसको उतनी ही दी, जितना बर्दाश्त कर सकता है गम भी उसको उतना ही दिया, जितना बर्दाश्त कर सकता है उम्र भी उसको उतनी ही दी, जितना बर्दाश्त कर सकता है दौलत भी उसको उतनी ही दी, है ना। अल्लाह ताला ने हर नफ्स पर उसकी जान से ज्यादा बोझ नहीं डाला, किसी भी नफ्स पर उसकी जान से ज्यादा बोझ नहीं डाला। इस्लाम भी यही बात सिखाता है, ये औरत है ये मर्द है, मर्द जितना बर्दाश्त कर सकता है उतना उसको दो, औरत जितना बर्दाश्त कर सकती है उतना उसको दो। गधा 10 किलो उठा सकता है, उसको 10 किलो ही दो, बचा हुआ 9 कुंटल 90 किलो हाथी के ऊपर डालो, कुछ नहीं होगा, उठा लेगा, उसकी कैपेसिटी है ना। ये इंसाफ है। वो 5 किलो उठा सकता है, 5 किलो ही उसको दो, मैं 25 के कितना 45 किलो उठा सकता हूं, 45 किलो मुझे दो, मेरी कैपेसिटी जितनी है उतना मुझे दो, उसकी कैपेसिटी जितनी है उतना दो, जो नहीं उठा सकता उसके ऊपर जुल्म मत करो। तो कुरान इस्लाम यही बात सिखाता है कि औरतों पर जरूरत से ज्यादा जुल्म मत करो। और हमको आज दुनिया के अंदर ये सिखाया जाता है, दुनिया के अंदर ये बताया जाता है कि औरत को 4 दीवारी में रखा जा रहा है, औरतों को दबाया जा रहा है, औरतों को छुपाया जा रहा है, ये उनके ऊपर जुल्म है। नहीं, यही उनका हक है, औरत का यही हक है। जो जितनी कीमती चीज होती है उसकी उतनी कीमत लगाई जाती है, जो जितना अनमोल होता है उतनी उसकी हिफाजत की जाती है, जो जितनी बेशबहा होती है उतनी उसकी कद्र की जाती है। औरत मुसलमानों के लिए, औरत पूरी कायनात के लिए, औरत पूरी दुनिया के लिए जीनत है। औरत ना हो तो कायनात में खूबसूरती ना हो, औरत ना हो तो नस्लें आगे ना बढ़े, है ना। औरत ना हो तो बच्चों की परवरिश ना हो, औरत ना हो तो अल्लाह ताला किसके कदमों में जन्नत डाले, हाँ, अल्लाह ताला किसके कदमों में जन्नत डाले। औरत को सही मकाम, औरत को सही वैल्यू, औरत की सही पहचान देने वाला कोई मजहब अगर दुनिया में है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। औरत को छुपाया जा रहा, औरत को दबाया जा रहा, वो कीमती चीज है। तो जो सोने को रोड पे फेंकते हैं, क्या सोने को रोड पे फेंकता है, फेंकता कोई रोड पे? मेरे पास अगर किसी घर में तुमने देखे सोने के जेवरात बनाए जाते हैं, है ना, सोने के जेवरात बनाए जाते हैं तो उनको फंक्शन में पहन के औरतें इतराती। क्यों? क्योंकि वहां सारे के सारे लोग पहचान वाले रहते, सब पे भरोसा रहता कि कोई हाथ मार के चुराएगा नहीं। थिएटर में पिक्चर देखने जाते वक्त कोई जेवर डाल के देखता है, हाँ, बस में जाते तब भी छुपा के रखते। क्यों?
کیونکہ کوئی غلط لوگ اگر اس کو دیکھ لے تو چھین لے گا. ٹھیک ایسا ہی عورتوں کا ہے بھائی, عورتوں کو بھی غلط لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا جاتا. جو دور والے ہیں, رشتہ دار نہیں ہے, پہچان والے نہیں ہیں, ان کے سامنے جانا ہی نہیں عورتوں نے. تو وہاں سونے کی قدر قیمت سب کو معلوم رہتی, پھر بھی سب لوگ اپنے پہچان والے, چلو کچھ نہیں ہوتا, اتنے سے کوئی چوٹا نہیں ہے, اس لیے سب لوگ گلے میں پہن کے جاتے سے باقی چیزوں پہ سونے کو چھپا کے رکھتے. تو عورت جو ہے نا وہ قیمتی ہے, سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے عورت, اس لیے اس کو چھپا کے رکھتے. ہیرے کو کبھی پھینکتے ہوئے دیکھیں. نارملی ہم اگر ایک موبائل لے لیں, موبائل ہے نا, یہ موبائل تم کو پتا ہے یہ کتنا گندا دکھ رہا ہے اوپر سے, دیکھو میرا موبائل ہے نا کتنا گندا دکھائی دے رہا, دکھ رہا نا, پیلا پیلا کور ہو گیا اس کا. لیکن اس کو اگر کھولیں تو ذرا غور سے دیکھو یہ کتنا خوبصورت دکھتا ہے. ہاں کلر اس کا پرانا دکھ رہا ہے, ہاں پرانا دکھ رہا ہے کلر, لیکن پھر بھی میں نے اس کو کور پہنا کے رکھا. کیوں پہنایا کلر؟ گرے گا تو پھوٹ جائے گا. اس کے ڈیڈیکیشن کو, اس کی خوبصورتی کو, اس کی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے اس کو کور پہنایا. تو اپنی خوبصورتی کو, اپنی عزت کو, اپنے احترام کو, اپنے قدر و منزلت کو برقرار رکھنے کے لیے ہی عورتوں کو برقع اور نقاب پہننے کا حکم دیا ہے. ان کی خوبصورتی برباد ہو رہی کیا؟ میرے موبائل کی خوبصورتی برباد ہوئی کیا؟ ہاں میرے موبائل کی نزاکت برباد ہوئی کیا؟ تو عورتوں کی نزاکت بھی برباد نہیں ہوتی نقاب پہننے سے, برقع پہننے سے, ہے نا. یہاں بات کون سی ہے معلوم ہے؟ صرف اتنی سمجھنے کی بات ہے کہ ان عورتوں نے بھی جنگیں لڑی تو کھلے عام پھر کے لڑ رہی تھی. اس وقت اس کی ضرورت تھی, انہوں نے لڑی, تو ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے نقاب نہیں پہنا ہوگا. کوئی بتا سکتا ہے ایسا رضیہ سلطانہ نے کھلے عام ایسے فوجیوں کے کپڑے پہن کے؟ یہ بھی تو ہو سکتا, اس وقت کیمرے تھوڑی تھے, کس نے جا کے دیکھا. ہاں یہ بھی تو ہو سکتا کہ ان کے چہرے پہ پورا نقاب بندھا ہو, رخ پہ وہ جو زرہ بخت پہنتے تھے, بتایا تم زرہ پہنتے ہیں. زرہ کا مطلب ہوتا ہے جو جسم پر لوہے کے فولاد کے بنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں, جنگ میں پہنے جاتے ہیں, اس کو زرہ کہتے ہیں, ہے نا. تو وہ زرہ پہنی ہوئی, ان کی وہ سپاہی کا لباس, اور سر میں جو مکٹ ہوتا تھا وہ لوہے کا ہوتا تھا جس سے چہرہ دکھائی بھی نہیں دیتا تھا. بس یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ رضیہ سلطانہ ہے, یہ چاند بھی ہے جنگ میں, تو لوگ دیکھ کے ڈر جاتے تھے کہ یہ وہ سلطان ہے. وہ تو مرنے کے بعد, ان کے شہید ہونے کے بعد, ان کے انتقال کے بعد جب چہرے سے نقاب اٹھائے گئے تب پتہ چلا کہ یہ سلطان ایسی تھی. اس سے پہلے کوئی دیکھتا تھوڑی تھا. تو پردے میں رہنے کا انکار کس نے کیا؟ وہ لوگ بھی پردے میں رہتے تھے. اسلام کی شعار تھی وہ عورتیں, اسلام کی پابند تھی وہ عورتیں. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے. عورت ذات جو ہے نا وہ بڑی صبر اور استقلال کی مثال ہوتی ہے, پیدا ہوتی ہے. وہ کتنی اچھی بات موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے پوچھی کہ اللہ تعالیٰ جب تو کسی سے خوش ہوتا ہے تو کیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے گھر بیٹی پیدا کرتا ہوں, ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کے متعلق, بیٹیوں کے متعلق حدیث فرمائی ہے. میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں, کیا کہا, جس کی 3 بیٹیاں ہو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہو, ان تینوں کی وہ اچھے سے پرورش کر دے اور ان کا پھر نکاح کروا دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہو وہ بھی اپنی بیٹیوں کی پرورش اچھے سے کرے اور ان کا نکاح کروا دے تو پھر وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا. تو راوی جو اس حدیث کو پیش کر رہے ہیں وہ راوی نے کہا کہ مجمع میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں میں کوئی شخص ایسا تھا ہی نہیں کہ جس کی صرف 1 بیٹی ہو, سب کو 2 بیٹیاں اور اس سے زیادہ ہی تھی. ایسا مجمع میں کوئی تھا ہی نہیں جس کی 1 بیٹی ہو. اگر مجھے امید ہے کہ اگر وہ بھی پوچھتا کوئی کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا. مطلب یہ ہے کہ سوچو ایک خاص بات کیا ہے معلوم ہے, عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتیں رکھی ہوئی, عورت ذات کے متعلق بڑی عظمتیں رکھی ہوئی ہے. حدیثوں کے مفہوم میں آتا ہے کہ ایک شخص کو اگر بیٹا ہے اور بیٹی ہے, ایک شخص کو اگر بیٹا ہے اور بیٹی, صرف اپنی بیٹی سے لاڑ کرنا صدقہ ہے. پتا ہے آپ لوگ, صرف اپنی بیٹی کا لاڑ کرنا صدقہ ہے. اپنی ہی بیٹی سے, کسی اور کی بیٹی کر رہے ہیں, صرف اپنی بیٹی ہے. پھر
حدیثوں کے مفہوم میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ گھر میں اگر تم کچھ لاتے ہو کھانے کے لیے, تمہارا بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے, تو پہلے بیٹی کو دو, پہلے کس کو دو؟ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ گھر میں برکتیں دیتا ہے, پہلے بیٹی کو. ایسا سوچ کے مت دو کہ یہ پرایا دھن ہے, اس بات کے لیے مت ہوگا, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے کہ بیٹیوں سے محبت کرو, اس لیے بیٹی کو, اپنی ہی بیٹی کو کھلانا صدقہ ہے, اپنی ہی بیٹی کا پہلے پیار کرنا صدقہ ہے. اللہ کو بہت پسند ہے نا, یعنی جب تم لاؤ تو میری نسل کا رکھوالا, میری نسل کو آگے بڑھانے والا یہ بیٹا, یہ اس کا لاڑ کرو, اس کچھ خواہشیں پوری کرو. بیٹی کی خواہش پوری کرنا اللہ کو پسند ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. بیٹی کا لاڑ کرنا پسند ہے نا, بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرنا پسند ہے. کچھ کھانے کے لیے لاؤ تو بیٹی کو پہلے دو, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے.